بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ خلاصہ تراویح 13ویں پارے کا پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دعا فرمائے درس قرآن کی یہ 13ویں نشست اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پارہ نمبر 13 ہے۔ خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 53 سے سورہ یوسف کی اس پارے کا آغاز فرمایا، اور یہاں پہ جملے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ جب ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو بجائے اظہار تفاخر کے، فخر کا اظہار کرنے کے، اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، بے شک میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب اس پہلی آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں لفظ آیا ہے ان نفس لامارہ، تو نفس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا نفس، برائی کر بیٹھے اور پھر اندر سے ایک آواز آئی جو ملامت کی آواز تھی، یہ نفس لوامہ۔ اور جب توبہ کر لیں یا ویسے اللہ رب العزت کا فضل رہے اور نیکیوں کی توفیق نصیب رہے، یا گناہ ہوئے بھی ہوں تو توبہ کر لے، یا گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کی دوستی کے معیار پہ پورا اترتا ہو، راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہو، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایسے لوگوں کا جب وقت آخر آتا ہے تو پھر آواز آتی ہے اے نفس مطمئنہ واپس لوٹ آ۔ تو نفس ہمارا انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام بھی یہی بات ارشاد فرما رہے۔ تو جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بجائے احساس تفاخر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے یہ جملے فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے بادشاہ سے کہا، اور بادشاہ کون ہے؟ عزیز مصر ہے۔ جب یہ آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مقتدر بنا لیا اور کہا کہ آپ امانت دار بھی ہیں، مکین امین، تو آج کے بعد آپ ہمارے خاص مشیر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ایسا کریں کہ مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، میں اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ جانتا ہوں کہ لینا کس سے ہے اور دینا کس سے ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حکمران کا جو منصب ہے وہ یہ ہے
اسے علم ہونا چاہیے کہ کس سے لینا ہے اور کسے دینا ہے. جسے یہ خبر نہیں ہے کہ لینا کس سے ہے اور دینا کسے ہے، وہ حکمران بننے کا اہل نہیں ہے. اور دوسری جو بات اس آیت مبارکہ سے ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی منصب کے لیے، اور ایسا منصب جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اس کی تمنا کرنا یا اس کے لیے خود کو پیش کرنا، یہ اپنی خدمات پیش کرنا، یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اگرچہ عہدے کی تمنا پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر ملک و ملت کا فائدہ ہو اس میں تو پھر انسان اپنی سی وی بنا کے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اپنی طرف سے پیشکش کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. اپنی کسی خوبی کا بر مطلع ہو کر لوگوں کو اس خوبی سے اس لیے آگاہ کرنا تاکہ لوگ فیض یاب ہوں، یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. ہاں، ہر وقت فخر نہ کرتا پھرے، ہر وقت نہ بتاتا پھرے، پھر وہ فخر اور غرور میں آ جائے گا اور شیخی بگھارنے والا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے. بلکہ ضرورت کے وقت اگر بتایا جائے تاکہ لوگ فیض یاب ہو، مستفید ہوں، تو یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکالیف اور ابتلاء کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا، اور پھر اسی منصب پہ جس پر عزیز مصر تھا وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام فائز ہو گئے. تو غلامی کا دور اور پھر جیل اور لوگوں کے تانے، یہ سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے کو اللہ نے اسی منصب پہ بٹھایا جو اس ملک میں سب سے بڑا منصب تھا. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تکالیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں پہ گھبرا جاتے ہیں، بہت بڑی ایک تسلی ہے کہ وہ رب جو جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ کرتا ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو تکالیف سے گزار کر بہت بڑی بڑی نعمتیں اور انعامات سے نوازتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے اور پھر آپ نے وہ ایک حکمت عملی بنائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ پورے خطے میں قحط سالی ہو گئی اور لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کی شہرت سن کر کے ایک بادشاہ ہے اور لوگوں کو غلہ دے رہا ہے مصر کا بادشاہ، تو وہ بھی غلہ لینے کے لیے آ گئے. جب غلہ لینے کے لیے یہ آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں اچھے سلوک بھی کر رہا ہوں اور تمہیں میں نے غلہ بھی دیا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کہ تم اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے آتے جو تمہارا ستیلا بھائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے، ہمارے والد مانیں گے تو نہیں لیکن ہم کوشش کریں گے. تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں نہ لاؤ گے تو پھر آپ کو دوبارہ غلہ نہیں ملے گا اور نہ تم میرا قرب حاصل کر سکو گے. اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا جی سے جا کر کہیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اب ہوا یہ کہ جب یہ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے غلے میں ان کی قیمت واپس رکھ دی جائے. یہ واپس گئے اور جب وہاں جا کے پہنچے اور سامان کھولا تو دیکھا کہ اس میں قیمت واپس موجود ہے. تو اپنے والد کو بتایا کہ وہ عزیز مصر تو بہت اچھا آدمی ہے، اس نے غلہ بھی ہمیں دیا ہے اور ساتھ میں قیمت بھی واپس لوٹا دی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اپنے سب بھائیوں کو لے کر آنا، تو ہمارا جو بھائی ہے بنیامین اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. اب یہ بنیامین ان کا جو ستیلا تھا جناب یوسف علیہ السلام کا وہ سگا بھائی تھا. اب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ انہیں بھی ہمارے ساتھ بھیجیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی جو تھے بنیامین، وہ پھر والد نے اجازت دی اور یہ پھر ساتھ آ گئے. اور جب یہ ساتھ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تعویل فرمائی. تو آپ نے اپنے
ورکروں کو یہ کہا کہ آپ ایسا کرنا کہ جب یہ آئیں تو آپ نے واپس جب جانے لگے تو شاہی پیالہ ان میں سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ جب یہ قافلہ ساز و سامان لے کر واپس جانے لگا غلہ وغیرہ لے کے، تو پیچھے سے آواز دی گئی انہیں، اور آواز دے کر یہ کہا گیا قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے تو ہمیں شک ہے کہ آپ میں سے کسی کے سامان میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ کی قسم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں اور چور بھی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 73 ہے۔ تو اس سپاہیوں نے یہ کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا یہ بتاؤ کہ پھر تمہاری سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، سزا کیا ہونی ہے، جس کے سامان میں تمہیں پیالہ مل جائے بس اس کو آپ رکھ لیں، وہی جو ہے نا آپ کے پاس روک لیا جائے، اسے قید کر لیا جائے، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 75 ہو گئی۔ اب انہوں نے سامان کو جب کھولا قبل وعاء اخیہ ثم استخرج من وعاء اخیہ، انہوں نے پہلے باقی بھائیوں کا سامان دیکھا اس میں نہیں تھا، آخر میں بنیامین کا سامان کھولا اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب بھائیوں نے کہا ایک بار پھر وہ جملہ سنیں جو بھائیوں نے کہا کذالک کدنا لیوسف، اس کے بھائی نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا تھا، اس نے بھی ایسے ہی چوری کی تھی۔ کتنا بڑا ظرف ہے کہ وہ جو غلہ دے رہا ہے وہی بھائی جو آج جسے کنویں میں پھینکا تھا، وہی بھائی جسے انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا تھا، آج وہی بھائی جب نوازشیں کر رہا ہے تو پھر اسی بھائی کو چور کہہ رہے ہیں۔ اور ظرف کیا ہے، صبر کیا ہے، آپ خاموش ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو رکھ لیا گیا، کہتے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ فاسر یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم، یوسف علیہ السلام نے بات کو چھپا ہی رکھا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب انہوں نے سب نے مل کر کہا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر ہمارا ابا بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ پہ اور اس کو نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم لے لیں کسی اور کو جس کے سامان میں ہمارا پیالہ پایا گیا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ المختصر یہ واپس گئے، باپ نے پوچھا یہ کیوں نہیں لے کر آئے، انہوں نے کہا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ باپ کا عالم دیکھیں کہ ایک بیٹے کو پہلے بھیجا تھا وہ واپس نہیں آیا، دوسرے کو بھیجا تو وہ بھی واپس نہیں آیا۔ آپ نے وہ جملہ کہا فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے گا کہ سب مجھے واپس ملیں گے۔ اب آنکھیں سفید ہو گئی ہیں غم کی وجہ سے۔ اب آپ نے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو اپنے بھائی کو، بنیامین کو بھی اور یوسف کو بھی لے کر آؤ۔ المختصر جی کبھی واقعہ مکمل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب یہ گئے اور پھر وہاں سے غلہ لینے کے لیے، اور دوبارہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب میرے ابو جی کو بھی لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ تو آنکھیں سفید کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈالنا۔ اب وہ لے کر گئے اور جا کے انہوں نے آنکھوں پہ ڈالا، بینائی واپس لوٹ آئی، اور پھر یہ سارے جب اکٹھے ہو کر آئے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اب منظر یہ تھا کہ یہ سارے بھائی جب وہاں پہنچے انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی اس دور میں جائز ہوتا تھا۔ تو یہ اب اس کا اینڈ ہو رہا ہے کہ جن بھائیوں نے اپنے بھائی کو
اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا اور پھر اسے پھوٹی کوڑیاں اور کھوٹے سکوں کے وقت بیچا، وہی بھائی تخت پر بیٹھا اور اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی بھائیوں نے پھر اس کے سامنے جھک کر اس کی تعظیم بجا لائی، اور انہوں نے بجائے بدلہ لینے کے اس کو معاف کیا۔ تو بہت سارے اس میں ہمارے لیے سبق ہیں سورہ یوسف میں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن ہی کہہ رہا ہے نمبر 111 میں سورہ یوسف کی، کہ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، سورۃ الرعد کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ آج کا درس قرآن کچھ مختصر ہی رہا۔ سورۃ الرعد میں بھی مختلف مضامین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں 43 آیات ہیں، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے وہ مکی ہے، اور اس کے 7 رکوع ہیں، اور اس میں 52 آیتیں ہیں، 52 آیات ہیں۔ مختلف مضامین ان میں ڈسکس ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل میں بیان ہوا، اور سورۃ الرعد کے اندر جہاں مختلف مضامین بیان ہوئے وہاں پہ وعدہ خلافی سے منع کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ اور پھر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اطمینان قلب کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، فرمایا اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو لوگ انبیاء کرام کا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے۔ اور سورہ ابراہیم کے مضامین میں ہم نے دیکھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہوتی ہے، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر نعمتوں کے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جب باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے اللہ میں اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ تیرا یہ شکر کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، آج بھی بیت اللہ میں اور مکے میں اس دعا کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور سب سے جو اہم چیز میں عرض کرنے لگا ہوں، آیت نمبر 40 اور 41 سورہ ابراہیم کی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آیت نمبر 40 ہے سورہ ابراہیم کی، 13واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 41 ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن تک۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورۃ الحجر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الحجر کی ایک آیت یہ 13ویں پارے میں ہے، اور باقی یہ پوری سورہ 14ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کے فیض سے فیضیاب فرمائے اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور اس سلسلہ تفسیر القرآن کو اللہ رب العزت ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔